بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج کا درس جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ درس ایک پیراگراف ہے جو کہ لیا گیا ہے باب الاسدی والثور سے، جو کہ کلیلہ و دمنہ کے ابواب میں سے ایک باب ہے. اور یہ جو پیراگراف ہم پڑھیں گے یہ اس کو ہم سمجھیں گے جو ہے مختلف اینگل سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہے یہ. اور اس کے قبل اس کی کہ میں جو ہے اس کو شروع کروں، اس کے بارے میں جو ہے بات کروں، اس کا پس منظر جو ہے پھر ایک دوسری بار یا ایک اور بار میں جو ہے بتا دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مطلب یہ جو کہانی ہے یہ اس کلیلہ دمنہ کے اندر جو باب الاسدی والثور یعنی کہ جو ایک کہانی ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک بوڑھے آدمی سے ہوتی ہے. مطلب کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے جو بیٹے تھے کام نہیں کرتے تھے، نکمے تھے، گھر پہ بیٹھے رہتے تھے. بوڑھا آدمی ان کو مطلب ڈانٹ رہا تھا کہ جاؤ کہیں کچھ کرو، کام کرو، ورنہ اگر ایسے بیٹھے رہو گے تو ایک دن فقیری اور غربت کیا ہے ہمیں آ کے گھیر لے گی، کیونکہ جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. تو اسی مناسبت سے کیا ہے یہ بات یہاں پر جو ہے وہی بوڑھا آدمی جو ہے جو کتاب کے اندر ہے اور جس کے بارے میں مطلب تفصیل سے باتیں پہلے ہو چکی ہیں، بس اشارہ یہاں ہے کافی ہوگا سمجھنے کے لیے کہ وہ رجل الشیخ کیا ہے. تو وہ جو بوڑھا آدمی ہے رجل الشیخ وہ مخاطب کر کے اپنے بیٹوں کو یہاں پر کیا ہے کہہ رہا ہے یا بنی ان صاحب الدنیا یطلب ثلاثة امور لن يدركها إلا بأربعة أشياء، أما الثلاثة التي يطلب فالسعة في الرزق والمنزلة بين الناس والزاد للآخرة. اس کا مفہوم پہلے مطلب مختصراً میں جو ہے اس میں بتا دوں تاکہ مطلب سمجھنے میں ایک چیز کیا ہے یہ آسان ہو جائے. اس کے اندر کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ بوڑھا آدمی جو ہے یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں جو بھی آدمی پیدا ہوتا ہے، دنیا میں جو بھی آدمی کیا ہے زندگی گزارتا ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، اس کی کچھ چند خواہشات ہوتی ہیں، اس کی کچھ چند تمنائیں ہوتی ہیں. اور کوئی بھی آدمی کیا ہے اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ تمنائیں اس کی جو خواہشیں ہیں وہ تین چیزیں ہیں. پہلی اس میں سے ان تین چیزیں ہیں اور وہ تین چیزوں میں کون کون سی چیز آتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ اس کی اچھی خاصی مطلب روزی ہو، مطلب اس کے پاس جو روزی ہے، جو اس کی جو کمائی ہے اور جو اس کے پاس مال و دولت ہے وہ مطلب اس کی کافی فراوانی ہو، مطلب اس کے یہاں کسی چیز کی تنگی نہ ہو، محتاجگی نہ ہو، فقیری نہ ہو. تو یہ کیا ہے ہر آدمی کے مطلب کیا ہے یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے. یہ پہلی چیز ہو گئی. اور تو جس کو یہاں پر اس نے کہا ہے السعۃ فی الرزق یعنی کہ رزق کے اندر کیا ہے کشاد کی. اس کے بعد کیا ہے دوسری چیز جو مطلب اس دنیا میں جو بھی آدمی رہتا ہے اس کی جو ہے تمنا ہوتی ہے جس چیز کی وہ ہے المنزلۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان میں اچھا نام ہو، لوگوں کے درمیان میں شہرت ہو، ہر جگہ اس کا چرچا ہو، لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں، اس کے بارے میں مطلب اس کی تعریف کریں اور اس کے بارے میں جو ہے کلام کیا جائے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی والمنزلۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان میں قدر و منزلت. اس کے بعد جو ہے تیسری چیز آتی ہے والزاد للآخرہ، اور آخرت کے لیے توشہ. آخرت کے لیے توشہ سے یہاں مراد کیا ہے؟ آخرت کے لیے توشہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی یہاں اس دنیا میں جو ہے جی رہا ہے تو وہ کیا کرے آخرت کے لیے کچھ نیکی حاصل کر لے. نیکی یہاں پر کیا ہے کر کے جائے. اگر وہ مرے تو اس سے پہلے کیا ہے کچھ ایسے اچھے کام کر کے جائے جس سے کیا ہوتا ہے وہ آخرت میں وہ چیزیں اس کو فائدہ دیں. توشہ کیا ہوتا ہے؟ توشہ میں اس کی مثال کے طور پر سمجھ سکتے ہیں زاد کہتے ہیں، زاد راہ بولا جاتا ہے اردو میں، زاد راہ. آدمی جب کہیں لمبے سفر پر جاتا ہے تو اپنے گھر ہی سے مطلب جو ہے کھانے پینے کے سامان کو مطلب وہ بنا کر کے لے جاتا ہے یا کچھ انتظام کر کے لے جاتا ہے تاکہ وہ اس کا جو سفر ہے وہ مطلب جو ہے ہو سکتا ہے 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 3 دن کا ہو یا جتنے بھی دن کا ہو اس میں کیا ہے اس کو کسی چیز کی پریشانی نہ آئے تو وہ زاد ہوتا ہے. ایسے ہی جو ہے آدمی کا مطلب جو آخرت کا جو سفر ہوگا تو اس آخرت کے سفر کے لیے آدمی پہلے ہی جو ہے چیزیں تیار کر کے رکھتا ہے، کچھ نیک کام اس دنیا کے اندر کرتا ہے تاکہ اس آخرت کے اس سفر میں کیا ہے یہ چیزیں کیا ہے اس کو کیا ہے فائدہ پہنچائیں اور وہاں پر کیا ہے اس کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ 3 چیزیں ہیں اختصار کے ساتھ کہ مطلب اچھی روزی ہو، اچھا نام ہو اور
آخرت کے لیے کچھ نیک کام کر جائے. یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں ہر آدمی کی کیا ہے خواہش، اور ہر آدمی کی کیا ہوتی ہے اس دنیا کے اندر تمنا ہوتی ہے. اور ان تین چیزیں جو ہے یہ تین چیزیں کیسے مل سکتی ہیں؟ ایسے نہیں مل سکتی کہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بیٹھ کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں بس دماغ میں سوچ رہے ہیں اور یہ تینوں چیزیں مل گئیں. نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور یہ تین چیزیں جو ہیں یہ جو اس کی ہر کوئی تمنا کرتا ہے، اس کو پانے کے لیے کیا ہوتا ہے آدمی کو جو ہے کچھ کام کرنے پڑیں گے. یعنی کہ کچھ طریقے ہیں، کچھ راستے ہیں، کچھ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آدمی کیا ہے ان تین چیزوں کو پا سکتا ہے. اب وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے راستے ہیں، اس کا کیا ہے وہ پھر الگ سے کیا ہے اس کی ڈیٹیل آگے جو ہے وہ بیان کرے گا. لیکن یہاں پر میں نے صرف ان تین چیزوں کو لکھا ہے جو تین چیزیں کیا ہے ہر کوئی مطلب جن تین چیزوں کی تمنا کرتا ہے ان تین چیزوں کو میں نے یہاں پر لکھا ہے. اور اگلے درس میں کیا ہے اس کے جو باقی چار چیزیں جو ہیں جس کے ذریعے سے کیا ہے یہ تین چیزیں پائی جا سکتی ہیں اس کو جو ہے وہاں پر میں سمجھاؤں گا. سب سے پہلے آتے ہیں جو ہے یہاں پر ہے عبارت جو ہے کہہ رہا ہے یہ کلام جو ہے یہ بڈھے آدمی کا کلام ہے. یا بنی ان صاحب الدنیا یطلب ثلاثۃ امور. یہاں پر جو ایک عبارت ہے ایک اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اور عبارت ہے جس کتاب میں ہے وَكَانَ مِن قَوْلِهِ لَهُمْ وَكَانَ مِن قَوْلِهِ لَهُمْ وَكَانَ مِن قَوْلِهِ لَهُمْ. من قوله ہو کی ضمیر جو کتاب میں ہے، کتاب میں دیکھو اس میں جو ہے جو ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے یہ کس کی طرف اسی رجل شیخ کی طرف لوٹ رہی ہے. اور لہم میں جو ہم کی ضمیر جا رہی ہے یہ وہی جو ابنا ہے جو پہلے جس کا ذکر آ چکا ہے ابنا، اسی جو ہے ابنا کی طرف یعنی کہ اس کے جو بیٹے ہیں ان کی طرف لوٹ رہی ہے. تو وَكَانَ مِن قَوْلِهِ لَهُمْ وَكَانَ مِن قَوْلِهِ لَهُمْ. اور ان کے لیے اس بڈھے کی باتوں میں سے کیا تھی یہ بات تھی یا بنیا. تو اس طرح سے کیا ہے کہ کانا من قوله لہم. تو وہاں پر کانا جو ہے جو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کانا کے بعد من قوله لہم یہ دونوں کیا ہے دو جار مجرور یہاں پر ہیں، ایک من قوله اور ایک دوسرا جار مجرور ہے لہم. اور یہ دونوں کیا ہے وہاں پر محذوف کوئی مان لیں کہ ہم کوئی مطلب جو مناسب سا ہوگا اسی سے کیا ہے یہ متعلق ہو جائیں گے اور وہ کانا کی خبر وہاں پر ہو جائیں گے. یعنی کہ گویا کہ خلاصہ کیا نکلا کہ کانا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور من قوله لہم یہ اس کی خبر ہے جو کہ کیا ہے پہلے آ گئی ہے اسم سے، اس کے جو ہے اسم سے پہلے. اور کانا کا اسم کیا ہوگا؟ کانا کا اسم یہاں پر کوئی ایک کلمہ نہیں ہے، کانا کا اسم کا ہے یہاں پر یہ پوری کی پوری عبارت ہے یا بنیا سے لے کر کے جو وزاد للآخرہ اور اس کے بعد کچھ اور عبارت آئے گی. یہ پورا کا پورا جو کلام ہے یہ پورا کیا ہے کانا کا اسم بنے گا. اور یہ پورا کا پورا کلام جو ہے یہ محلن کیا ہو جائے گا یہ محلن مرفوع ہو جائے گا یعنی کہ یہ رفع کے محل میں ہو جائے گا کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ کانا کے اسم کی جگہ ہے. تو اس لیے کیا ہے اس پورے کلام جو ہو جائے گا اس کا محلن کیا ہے رفع کا اعراب ہوگا کیونکہ کانا جو ہے اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے. تو یہ بات ہو گئی. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بڈھے کی جو بات ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں. یہاں پر کہہ رہا ہے یا بنی یا اے میرے بیٹو ان صاحب الدنیا یقیناً دنیا والا آدمی یطلب طلب کرتا ہے ثلاثۃ امور تین چیزوں کو لن یدرکھا الا باربعۃ اشیاء جن تین چیزوں کو وہ نہیں پا سکتا ہے مگر ایک ہی چار چیزوں کے ذریعے سے. اچھا پھر کیا ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں جن کی مطلب تمنا اس دنیا کے اندر ہر کوئی کرتا ہے؟ وہ تین چیزیں یہ ہیں اما الثلاثۃ التی یطلب. جہاں رہی بات ان تین چیزوں کی التی یطلب جن کو طلب کیا جاتا ہے فالسعۃ یا یطلب یہاں نہیں مانیں گے جی یطلب ہے اما الثلاثۃ التی یطلب اما الثلاثۃ التی یطلب. جہاں تک رہی بات ان تین چیزوں کی التی یطلب ہے نا اصل عبارت ہے التی یطلبها جی التی یطلبها. یہاں پر کلام اس طرح سے ہے. پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں اما الثلاثۃ التی یطلبها. تو یہاں پر جو ہے یطلبو کے بعد ہا کی ضمیر ہے ایک جو کہ کیا ہے وہی کیونکہ التی اس میں موصول ہے اور اس کے بعد کیا ہے یطلب یہ ایک جملہ صلہ ہے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ جملہ صلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایسی مطلب ہونا چاہیے کوئی ایک ضمیر ہونا چاہیے یا کوئی اور بھی دو چیزیں جو کہ کیا ہے لوٹے جو کہ کیا ہے صلہ کو یہ جو جملہ صلہ ہے اس کو موصول کے ساتھ جوڑ کے رکھے.
تو یہاں پر کیا ہے اصل میں ہے التی یطلبھا، یہاں پر ہا کی ضمیر ایک ہے جو کہ التی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہی ضمیر کیا ہے، اسی کو ہم عائد کہتے ہیں اور اسی کو کیا کہتے ہیں، رابط بھی کہتے ہیں، اس کو عربی میں دوسرا نام رابط بھی ہے۔ تو رابط یعنی کہ باندھنے والا، رابطہ یربطو نے باندھنا، اس میں فاعل رابطون آتا ہے یعنی کہ باندھنے والا، گویا کہ اس جملے کو کیا ہے، یہ جو ضمیر ہے یہ کیا ہے اس موصول کے ساتھ باندھ دیتی ہے۔ تو التی یطلب اے التی یطلبھا، اما الثلاثۃ، رہی بات ان تین چیزوں کی، التی یطلبھا جن کو کیا ہے وہ طلب کرتا ہے، التی یطلبھا، یطلبو کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف، یہ جو صاحبت دنیا ہے، جو صاحبت دنیا ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اور حال التی یطلبھا، ہا کی ضمیر جو ہے وہ الثلاثہ کی طرف لوٹے گی۔ تو اما الثلاثۃ، رہی بات ان تین چیزوں کی، التی یطلب جن تین چیزوں کو یہ دنیا والا آدمی طلب کرتا ہے، تو یہ ہیں رزق کے اندر کشادگی، لوگوں کے درمیان میں قدر و منزلت، والزاد للآخرہ، اور آخرت کے لیے نیکی یا آخرت کے لیے توشہ۔ یہ تو اس کا معنی ہو گیا، یعنی کہ پھر سے ایک بار تفصیلی طور پر کہ اے میرے بیٹوں، یقیناً دنیا والا آدمی طلب کرتا ہے تین چیزوں کو، جن تین چیزوں کو وہ نہیں پا سکتا ہے مگر ایک ہی چار چیزوں کے ذریعے سے۔ رہی بات ان تین چیزوں کی التی یطلب جن کو وہ طلب کرتا ہے، تو وہ ہیں روزی کے اندر کشادگی، لوگوں کے درمیان میں قدر و منزلت، اور آخرت کے لیے توشہ۔ یہاں پر تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں ترکیب اور یا اعراب یا جو بھی ہم کہہ لیں اس کو، یہاں پر تھوڑا کوشش کرتے ہیں، تھوڑا مطلب جتنا ٹائم ملے گا اتنا تھوڑا سا دیکھتے ہیں، پھر جو ہوگا اگلی گھنٹے میں اگر کریں گے، اگر کرنا ہوگا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں یا کیا ہے، یہاں پر یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے، حرف من حروف الندا۔ بنیہ جو ہے اس کی اصل ہے بنینایا، بنینایا اس کی اصل ہے کیا، یہاں پر بنینایا، یہاں پر مٹا ہوا ہے لیکن یہاں پر اصل میں لکھا بنینایا، یعنی کہ بنینا مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے، اور نہ اس کے آخر میں کوئی اعراب والا نون آتا ہے، بلکہ وہ کیا ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، بنینا کی جب اضافت کی گئی یا متکلم کی طرف، تو وہ نون آٹومیٹک کیا وہاں سے گر جائے گا، اور جب نون جیسے ہی گرا تو کیا بن گیا، بنی لکھا ہوا ہے اور یا لکھا ہوا ہے، تو یہ دونوں ملائیں گے تو بنیا ہو جائے گا۔ تو یہ گویا کہ یہ مضاف ہے، یعنی گویا کہ یہاں پر منادہ کیا ہے، منادہ مضاف ہے، اور منادہ مضاف کا اعراب کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نصب کیوں نہیں آیا، نصب نہیں آیا، اور بلکہ یہاں پر جو نصب کی جو علامت ہے جو کہ فتح ہے، یہاں پر کیا ہے نون کے اوپر مقدر ہے، اور مقدر اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے یا آئی ہوئی ہے، اور جس یا سے پہلے کیا ہے کسرہ کو دینا اور زیادہ کیا ہے ضروری تھا، اس لیے کیا ہے یہاں پر جو نصب کی علامت ہے وہ یہاں پر کیا ہے نون کے مقدر ہے۔ تو یا بنیہ کیا ہے، یا حرف ندا ہے، بنیہ کیا ہو گیا، منادہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ان